وہ جو تار ہے مرشد کے جو دل سے جڑا ہوا ہے اس کا قاتل بھی یہ شک ہے. اب بتاؤ اگر تم نے شک کو دور کرنے کے معاملے میں سستی کی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ دل کی نیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بھاوناؤں کو دیکھتا ہے. آپ کے یہ بھی صحیح ہے کرموں کو دیکھے گا لیکن کرموں کو دیکھنے سے پہلے بھاونا کو دیکھے گا. آپ کے کام آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ اعمال بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا. اب جیسے ایک میں واقعہ سناتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے یہاں پر بھی آتا ہے، اس طرح گاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی کوئی بھی اچھی عورت نظر آتی تو وہ اس کے بچوں کے لیے ریوڑیاں لے جاتا، مٹھائیاں لے جاتا، ان کو پڑھانے کے لیے چلا جاتا. تو اب دیکھو بھئی کسی بچے کو مٹھائی دینا، ریوڑیاں دینا اچھی بات ہے نا، یا نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. ڈاکٹر کے لے جانا ہے، باجی میں لے کے جاؤں. لیکن بعد میں اگر یہ پتا چلے کہ یہ بچے کے لیے نہیں، بچے کی ماں میں انٹرسٹڈ تھا تو وہ عمل گیا سارا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت کو دیکھتا ہے. تم کو اپنی بیوی کے بارے میں شک بھی ہو گیا تو بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے اس سے پوچھو، ہاں بھائی تو نے کسی اور سے دل لگا لیا ہے کیا؟ پوچھ لو ڈائریکٹ جا کے. لیکن مرد کے بچے ہو تو اتنی ہمت ہو تم میں، تم کو صرف پھڑکنا آتا ہے. اب کوئی شک آیا ہے بیوی کے بارے میں تو اس بیچاری سے جا کے پوچھو کہ بھائی کوئی اور پسند آ گیا تجھے؟ اور وہ کہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو اب جو اس نے کہہ دیا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب ختم ہو گئی یہ بات. یہی بات میری سمجھ میں آتی نہیں تھی. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس نے کہا نہیں ہے اور میں مان لوں. میں سرکار سے کئی بار یہی بات کرتا تھا کہ سرکار اس نے ایسا کیا ہے، اور جب اس سے پوچھا اس نے کہا میں نے تو نہیں کیا، تو میں کیسے مانوں اس کو؟ سرکار نے فرمایا مان لے. سرکار وہ تو دھوکا ہو گیا. پھر فرمایا نہیں، اس نے یہ کیا اور اپنی زبان سے اسٹیٹمنٹ دیا، اللہ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر اس کو سزا دے گا. تم بری الذمہ ہو. اگر اس عورت کا کسی سے چکر چل رہا ہے، شوہر نے آ کے پوچھا ہاں بھائی کوئی پسند آ گیا، اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی وقت ایمان ختم. یہ جو جھوٹ بولا نا نہیں ہے، اسی وقت ایمان ختم. نبی کی بیوی بھی اگر یہ کام کرے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. دھوکا دے رہی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ہمارے پاس لوگ آ کے جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو نہیں پتا جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اچھا تم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے جاؤ. تم سمجھ رہے ہو اس کی جیت ہو گئی؟ نہیں، ایمان یہیں چھوڑ کے گیا ہے، وہ ایمان سے خالی. اس سے بڑی سزا ہی نہیں ہے. تو تم بھی پوچھو ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے. کیونکہ لوگ یہی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کریں گے، سامنے آپ نے ڈائریکٹ پوچھا تو کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور جب وہ کہہ دیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ایمان ضائع. اسی وقت جھوٹ مت بولو. دوسرا، کوئی بھی آ کے anyone comes to you and they talk bad about somebody and that somebody is not present, tell them, I don't need this information. Is it about me? No. Is it about you? No. Is it about somebody else? Why are you telling me this? I don't want to know this. I don't want to hear this. You talk about me, you talk about you. No third person. Because if they come and tell you and they talk bad about other person, their intentions are not good. You know what they're trying to do? They're trying to distort his image in your eyes. If they talk bad about somebody, call that somebody. Oh, come on. Zahir Shah is here. He's saying you did this, you did that. That person will run away. You are Goharian. You need to develop this character. You have to stop talking bad about people behind their back. What an ugly character it is, especially those who think or believe they belong to Sarkar Gohar Shahi. And they show this kind of character,
It's shameful, right? Mind your own business. Don't talk bad about anyone, even if they're bad. It's none of your business. It's between them and God. For example, somebody is really, really bad, and you spread the news in the society, in the city, in the locality, and everybody now thinks he is bad. But tomorrow, if God forgives him, his sins are forgiven, you still think he is bad, then what will happen to your ایمان؟ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، دنیا ابھی تک اس کو کنجر سمجھتی ہے، کیا ہوگا؟ تو نے کوئی گناہ کیا، کسی نے دیکھا، سب میں بدنام کر دیا، پورے شہر میں تو بدنام ہو گیا، اور اللہ نے وہ معاف کر دیا تجھے گناہ، اور لوگ ابھی تک تجھے برا کہہ رہے ہیں، پھر ان کے ایمانوں کا کیا ہوگا؟ ذرا بتاؤ۔ اسی لیے جو کامل ہستیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر پردے ڈال کے رکھتی ہیں۔ قسم خدا کی، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو کامل ہوتے ہیں، یہ جو مہان پرش، مہان ہستیاں ہوتی ہیں، تمہاری خاطر تمہارے سامنے چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں، تاکہ جب تم بدگمان ہو جاؤ تو خدا کے یہاں یہ کہا جا سکے اس نے گناہ کیا تھا اس لیے بدگمان ہوئے ہیں، یہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے، تمہاری خاطر وہ گناہ کرتا ہے، تاکہ تمہاری بدگمانی کو تمہارے ایمان کے کٹ جانے کا موجب نہ قرار پائے، سبب نہ بنے۔ یہ جیسے سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، شراب پینے کی عادت ہوتی ہے، یقین کرو ظاہر بھائی، غیبت کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، زبان کاٹتی ہے، لوگوں کی برائی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جی چاہتا ہے اس کی برائی کرو، اس کی برائی کرو، مزہ آتا ہے۔ تو تم صوفی بننا چاہتے ہو، ایز اے صوفی you should carry yourself very light. Somebody is doing something wrong. If you're concerned and you want to save them, tell them this is wrong, don't do it. But if they persist, forget about them. Leave, it's none of your business. I mean, if you're really interested, you don't like him doing such things, instead of telling the whole world about what he's doing, just talk to him and tell him don't do this. But that's not what people do. You are the concerned one, they won't tell you. They will tell everybody else. And give respect to your women. No matter how bad they are. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, deal with them gently. I have seen some people who make fun of their wives and who literally defame them and talk about their wife among their friends. What kind of a character you are? You're defaming your wife? No, you cannot do that. Forget about your wife. You can't do this about anyone. Because a woman's honor is very fragile, especially in our societies. Even if it's a false allegation on a woman that she is a loose character, even if it's a false allegation, people will not remember it's false allegation. People will think, oh, she's a bad character. In our societies, if a woman spends a night outside the house, even if she was lost in a jungle, people will not respect her and honor her. Oh, she was out of the house for a night. We live in a hypocritical society. Although we say Islam has given respect to women, but Islam did. Muslims don't respect women. Islam does. Muslims don't. Respect them. اگر وہ تمہارے منہ پہ تھپڑ بھی مار دے پھر بھی خاموش رہو، کمزور ہے نا وہ، تم نہیں ہاتھ اٹھانا۔ رسول اللہ نے عورت کو رسپیکٹ دی، تو اگر امتی ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ رسول اللہ نے دی نا رسپیکٹ، رسول اللہ نے دی تو ہم کو کیوں دینی چاہیے؟ کیونکہ قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، جو انہوں نے کیا ہم بھی کریں گے۔ ڈاؤٹ کو دل میں جگہ نہیں دینی ہے، کیوں؟ کیونکہ شک منافق کے کردار کا ہے، شک جو ہے وہ منافق کے کردار کی خصوصیت ہے، شک۔ پتہ ہے رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو،
تو کتنی خطرناک چیز ہوئی شک. یہ حدیث ہے. دا کا مطلب ہے چھوڑ دو. ما یریبک الی ما لا یریبک. بتائیے یہ حال ہے. جس میں شک ہے اسے چھوڑ دو اور جس میں شک نہیں ہے اسے اپنا لو. اب اس کو استعمال کہاں کریں گے؟ اگر کسی کو اپنی بیگم پہ شک ہو گیا تو چھوڑ دے اسے. نہیں اگر کوئی نہیں اتنے ہیں گھامڑ قسم کے لوگ کہیں گے جی حدیث میں لکھا ہے جسے پر شک ہے اسے چھوڑ دو. پتہ چلا طلاق دے کے بیٹھے گھر. بالکل بیوی پہ شک ہے اس لیے چھوڑ دو. یہ اردو کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کسی نے کوئی بات بولی تو شک ہوا. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے شک کا مطلب کیا ہے. کسی نے کوئی بات بولی تو کہو مجھے یقین نہیں آیا. یہ کیوں بول رہے شک ہوا؟ یقین نہ آنا اور شک کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. یقین نہ آنا اور شک کرنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا بھائی. اب اگر یہ کوئی آگے بول رہا ہے تو آپ کہ بھائی میں یوں ہوں میں یوں ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے شک ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے یار مجھے یقین نہیں ہے اس کی بات. تو پھر شک کیا ہوتا ہے؟ بھائی دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی، شک سے پاک. تو کتنی بڑی چیز ہوگی نا جس اللہ تعالیٰ اس کی گارنٹی دے رہا ہے اس میں شک نہیں ہے. کیا شک؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے یا نہیں. تصدیق نہ ہونا. شک کیا ہے؟ تصدیق نہ ہونا. تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، وہ جو کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے. کیا شک نہیں ہے؟ کہ تمہیں یہ نہیں ہوگا کبھی بھی کہ یہ رب کی طرف سے نہیں آئی. کیونکہ جب وہ اندر آئے گی کتاب تو نور لائے گی، وہ اس کی دلیل ہوگی کہ یہ رب کی طرف سے آئی ہے. یہ ہے شک سے پاک ہونا. جیسے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں کسی کے اوپر گو پھینکوں گا. اب وہ گو پھینکنے کے لیے وہ گو آپ اپنے ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں. وہ بندہ جب تک نظر نہیں آئے گا آپ نہیں پھینکیں گے. وہ اپنے ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں تو گندا کون ہوگا؟ یہی چیز جو ہے یہ تو ہاتھ گندے ہوئے نا گو سے. وہ تو اندر گندا. اس شک تو وہ غلاظت ہے جو آپ دل میں رکھتے ہیں. دل ہی ناپاک ہو جائے گا. واہ واہ. نہیں شک آئے گا کیوں؟ یہ سنو نا، شک آئے گا کیوں؟ اس سامنے فنافی شیخ کے بیٹھ کے شیخ کے پاس بیٹھنے والی کیفیت بھی پا رہا ہے، وہ علم بھی پا رہا ہے، تو شک کیسے آئے گا؟ اب شک تبھی آئے گا نا جب تیرا دل خالی ہوگا، شیطان بیٹھا ہوگا. مشکوک ہوں گے لوگ پھر بھی. کون ہوں گے؟ جن کے دلوں میں نور نہیں ہوگا. بھائی میں اب یہ عطر ہے، میں اس کو ہوا میں چھوڑ دوں، جن کی ناک ٹھیک ہے وہ کہیں گے کہ ہاں یہ عطر ہے، خوشبو آ رہی ہے. جن کی ناک خراب ہے وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں آئی. یہ نہیں ان کو خیال آئے گا کہ ہماری ناک خراب ہے، ان کو یہ آئے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ عطر ہی نہیں ہے. تو شک کب ہوگا؟ جب تیرے اندر خامی ہوگی. جیسے میں نے تو عطر پھینک دیا، تجھے خوشبو نہیں آ رہی تو تو مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے. تجھے یہ خیال نہیں آیا میری ناک خراب ہے. حالانکہ یہ تو بڑی آسان سی مثالیں ہیں. نہیں گند آتا بھی رہے خیر ہے، اگر تیرا ذکر کر رہا ہے دل، جو بھی گند بلا آتی رہے گی اس کو دھوتا رہے گا نا. یہ بہتا ہوا دریا ہے نا. کوئی چیز ٹھہرے گی تو تبھی نا جب یہ دریا نہیں بہہ رہا. بھلے شک آئے، تکبر آئے، بغض آئے، ناد آئے، بہتا ہوا دریا ہے تو بہا کے لے جائے گا نا. دل میں بیٹھے گا کب؟ جب یہ خشک تالاب ہوگا. اس بات کو سمجھو. اگر دل میں بدگمانی بیٹھ گئی ہے، شک بیٹھ گیا ہے تو کیا مطلب ہے؟ خشک تالاب ہے، بہتا ہوا دریا نہیں ہے. یعنی قلب سے نور نہیں بنا رہا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے گوارا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ 3 دن تک ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ تھا کہ بھائی جیسا کیسا بدگمانی آ بھی گئی تو 3 دن میں ان کا ذکر جو ہے اس کو دل سے باہر نکال دے گا، خود ہی آ کے گلے مل لیں گے. 3 دن کا اس لیے کہا. تو پھر میعاد بھی رکھ دی نا، 3 دن سے زیادہ اگر ہو گیا تو اس کا مطلب ذکر ہی نہیں چلتا، یہ تو ہے ہی نہیں مومن، اس سے کیا بات کرنی.
اب تو مسلمانوں میں تو لوگ 10 سال سے دشمنی پالے بیٹھے ہیں 10 سال سے 20 سال سے دشمنی پالے بیٹھے ہیں۔ ہمارے تو ملک میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہے وہ 50 سال تک دشمنیاں نبھاتے ہیں، نسل در نسل دشمنی چلتی رہتی ہے۔ خاص طور پر عرب میں دیکھیں، نسل در نسل جو ہے دشمنیاں منتقل ہوتی رہتی ہیں قرضے کی طرح۔ تو پھر ان میں نور نہیں تھا نا۔ ایک تو ذکر چلتا ہے، اس سے اللہ کا نور بنتا ہے، وہ تو الگ ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرشد کے قلب سے نور کی تار مرید کے دل کو لگتی ہے۔ تیرا جتنا یقین مرشد پر زیادہ ہوگا وہ تار اتنی موٹی ہو جائے گی، اور زیادہ یقین بڑھا وہ تار اور چوڑی ہو جائے گی۔ جتنا یقین بڑھتا رہے گا مرشد پر وہ تار اتنی زیادہ موٹی ہوتی رہے گی۔ جب تیرے دل میں کوئی شک آیا، گمان خراب آیا، تو وہ تار سکڑ جاتی ہے۔ اب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب یہ جو مجھے علم ملا ہے میں بیان نہیں کروں تم لوگوں کے ساتھ تو کیا کروں؟ کدھر لے کے جاؤں؟ جب مرشد کے بارے میں غلط خیال آتا ہے، وہ نور کی جو تار ہے وہ سکڑ جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مجھے اگر سکڑی ہوئی تار نظر آ رہی ہے، سامنے والا اتنا زیادہ ہٹ دھرم ہے کہ وہ مان نہیں رہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یار تمہارے دل میں کوئی بات بیٹھ گئی ہے، کوئی پھانس چبھی ہوئی ہے، نہیں، سب سرکار کا کرم ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اس کا ایمان ہے کہ تو وہ فنافی شیخ کے سامنے بیٹھا ہے؟ جی ان کو کیا پتا ہمارے اندر کیا رہا، وہ اس کو کچھ نہیں پتا۔ وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تیرے جو دل سے جو تار جڑی ہوئی ہے نا وہ سکڑی ہوئی ہے، وہ تبھی سکڑتی ہے جب مرشد کے بارے میں شک ہو، بجائے اس کے کہ بندہ توبہ طائب ہو، وہ اپنے نفس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بڑا کرم ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، سرکار کا کرم ہے۔ سرکار کا کرم ہوتا تو تیرے دل میں سرکار کے لیے شک ہوتا۔ تو اہل نظر کے سامنے مت کہو کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو یہ کہہ دو اگر کچھ نہیں جانتے کہ حضرت آپ بہتر جانتے، کرم فرمائے۔ نہیں، تیرے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ تار سکڑی ہوئی ہے اور تو اینٹ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بھی مرنے کا مقام ہے۔ اچھا مصیبت یہ ہے، کوئی کتنا ہی بڑا کامل ذات کیوں نہ ہو اور وہ یہ سوچے کہ اس کے دل کی تار سکڑی ہوئی ہے، مرشد سے جو جڑی ہوئی ہے، میں اس پر توجہ سے اس کو پھیلا دوں، نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی ولی کر سکتا، نہ کوئی نبی کر سکتا، نہ کوئی غوث کر سکتا۔ جس کے دل سے تار جڑی ہے صرف وہ کر سکتا ہے۔ سرکار کے دل سے اگر تار جڑی ہے تو سرکار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونا پڑے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں انفارم کر سکتے ہیں لیکن اس کی تو اجازت نہیں ہے نا۔ کبھی آپ کو بولا ہے میں نے؟ صرف یہی بولتا ہوں یار سب خیر ہے نا، اجازت تو نہیں ہے نا بتانے کی کہ دل کی تار سکڑی ہوئی ہے، کل اگر ایک اور بھی بات ہو گئی تو تار کٹ جائے گی۔ اب یقین کرو خدا کی عزت کی قسم، یہاں آنے والے کم سے کم 80% لوگ ایسے ہیں روزانہ ان کی تار سکڑی ہوئی ہوتی ہے، جب یہاں سے جاتے ہیں تو بہتر ہوتی ہے، کل دوبارہ واپس آئیں گے سکڑی ہوئی ہوگی۔ اگر تم اپنے رہبر کے، تمہارا خیال تمہارے رہبر کے ذہن میں 3 دن تک اگر نہیں آیا تو تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ تو بہت بزی ہے نا، تو تم کو اس کی نظروں کے سامنے آنا ہے کسی بہانے سے۔ یہ باتیں کیسے سمجھائے آدمی کسی کو؟ تم نے کسی بہانے سے اس کے سامنے آنا ہے، بیٹھنا ہے، جب بھی جاؤ کچھ نہ کچھ لے جاؤ، بھلے ایک بسکٹ ہی لے کے جاؤ تاکہ اس کو احساس ہو یار یہ میری پرواہ کرتا ہے، چلو اس کا شک جو آیا تھا یہ تو میری پرواہ کرتا ہے، چلو جانے دو۔ اب جس طرح ہم لوگوں کو یہاں بولتے ہیں کہ یار کچھ کھانے پینے کے لیے لوگوں کے لیے آیا کرو، پتہ ہے تم کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو کچھ تم لے کے آؤ گے نا یہاں پر لوگوں کو کھلانے کے لیے، لوگ کھا لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق تمہارا بڑھا دے گا۔ تم نے اپنا رزق لوگوں کو دیا ہے، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، اور کچھ نہیں کرنا۔ حالات تمہارے خراب ہیں، اب میں بول رہا ہوں کہ سب کو حلوہ بانٹ کے کھلاؤ، بولے ہمارے تو پہلے ہی حالات خراب ہیں، ہم سے بول رہا ہے حلوہ بانٹو۔ اب ڈھکن وہ تو اپنا رزق لوگوں کو دے گا
لوگوں کے تقدیر کا رزق تیرے پاس آئے گا. تیرے گھر آگے کوئی مہمان کھا رہا ہے، اپنے مقدر کا کھاتا ہے، تیری جیب سے نہیں کھاتا ہے. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بخشش ہو جاتی ہے کہ اس نے وضو کرایا تھا، اس نے کھانا کھلایا تھا، اس نے پیار سے دیکھا تھا. تو وہ جو تار ہے مرشد کے جو دل سے جڑا ہوا ہے، اس کا قاتل بھی یہ شک ہے. اب بتاؤ، اگر تم نے شک کو دور کرنے کے معاملے میں سستی کی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ Amra TV, the place to connect with God.